ہی وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کلامہ المجید وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع کے متعلق انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں دیکھیں گے۔ ہمارا موضوع ہے جدید طبی مسائل، ماڈرن میڈیکل ایشوز، شریعت کی روشنی میں، ان دا لائٹ آف دا شریعہ۔ انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ہم سب دیکھیں گے کئی سارے ماڈرن ایشوز اور کس طرح سے قرآن اور حدیث اور شریعہ میں ہمیں کیسے رہنمائی ملتی ہے، کیسے ہمیں گائیڈ لائنز ملتے ہیں ان تمام ماڈرن ایشوز کے متعلق بھی۔ آج کا یہ درس ہم ایک انٹریکٹیو طریقے سے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہر مسئلہ بیان کرنے کے بعد چھوٹا سا پاز لوں گا، اگر کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو اس مسئلے کے متعلق تو آپ پوچھیں، اور اگر ہم میں کوئی ڈاکٹر ہو موجود جو اپنے ایکسپیرینس اینڈ نالج سے کچھ شیئر اینڈ ایڈ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک پہ اگر دیکھیں تو ایک لیکچر میں کوئی انصاف نہیں ہونے والا۔ اس میں تو کئی سارے لیکچرز چاہیے، کانفرنس چاہیے اس موضوع پر، اور اتنا سارا مٹیریل اس موضوع پر اویلیبل ہے۔ اور میں خود سوچ رہا تھا کہ کون سے مسئلے سے سٹارٹ کروں، اور جب میں نے دیکھا کہ کئی بچے بھی ہیں تو میں نے پھر اپنی سیکوینس چینج کی، اور حالانکہ میں کچھ کانٹراسیپٹیو میتھڈ سے سٹارٹ کرنے والا تھا، اور پھر بچے نہیں ہو تو اس کے متعلق جو چیزیں ہیں میتھڈ سے وہاں جانے والا تھا، لیکن میں سیکوینس تھوڑی چینج کر رہا ہوں، اور ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آرگن ٹرانسپلانٹیشن سے۔ آج کا جو ہم سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں آرگن ٹرانسپلانٹیشن سے۔ میرا رول کیا ہے؟ میں اسکالرز کے فتاوے سمپل لینگویج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میڈیکل ایشوز جو ڈاکٹرز اینڈ ایکسپرٹس ایکسپلین کرتے ہیں انہیں بھی آسان زبان میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم سب اپنا مین مقصد یہی رکھے کہ آخر میں اس چیز کے تعلق سے ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا، تاکہ ہم صحیح بات جان سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کے تعلق سے ہم ایک احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا دین یہ وہ دین ہے جو ہر زمانے اور دور میں اس کے پاس سلیوشنز ہیں۔ ایسا نہیں کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، 1400 سال پہلے ٹھیک تھا ابھی نہیں ہے ٹھیک، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر زمانے اور دور تک، ہر زمانے اور دور یہاں تک کہ قیامت کے دن تک کہ تمام مسائل جو آنے بھی والے ہیں اس کے اصول اور گائیڈ لائنز ہمیں شریعہ میں ملتی ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہے جو ہمیں قواعد الفقہیہ میں سلیوشنز ملتے ہیں۔ قواعد الفقہیہ کیا ہے؟ مان لیجئے اگر ہم ایک فنل ہے، فنل ہوتا ہے نا، فنل کے اندر ایک مثال ہے، مان لیجئے آپ نے قرآن کی ساری آیتیں اس ٹاپک پر کیا ہے وہ ڈالے، ساری حدیثیں، صحابہ کے آثار، اجتہاد، کنسنسس، کوئی اسی مسئلے میں اجماع ہوا ہے، وہ سب کو ڈال کر فائنل جو مکس ہو کے باہر نکلتا ہے اسے کہتے ہیں حکم۔ حکم یعنی رولنگ، اس مسئلے پہ کیا رولنگ ہے۔ حکم جو نکل رہا ہے کہ یہ ہوا تو یہ حکم نکلا۔ اب وہ حکم کی جو سارے الگ الگ احکام دیکھتے ہیں، الگ الگ حکم جو دیکھتے ہیں، تو دیکھنے کے بعد ایک ٹرینڈ دکھنے لگتا ہے۔ وہ ٹرینڈ سے ایک جو فارمولا بنتا ہے اسے کہتے ہیں، وہ فارمولاز کو کہتے ہیں قواعد الفقہیہ، کہ فقہ کے قاعدے۔ اب یہ فقہ کے قاعدے کئی سارے ایویڈنسز کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم مسائل دیکھنے والے ہیں، ہو سکتا ہے ہم کچھ چیزوں میں صرف فقہ کے کچھ قاعدے دیکھیں گے، اس میں وہ جو قاعدہ ہے وہ کئی سارے احکام، حکمز کے جو ٹرینڈ بنا، ایک ٹائپ کا ٹرینڈ بنتا ہے، اچھا ایک ٹائپ کی پیٹرن دکھائی دیتی ہے، وہ پیٹرن سے بن کر ایک قاعدہ بنتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کی روشنی میں کئی چیزیں آسان ہو جاتی سمجھنا، کئی چیزیں، کئی پرابلمس کو سالو کرنا سمجھ میں آ جاتا ہے جب ایک فارمولا سمجھ میں آتا ہے۔ چلیے ہم آگے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ایشو جو ہم آج لے رہے ہیں وہ ہے آرگن ٹرانسپلانٹیشن۔ دیکھیے آرگن ٹرانسپلانٹیشن آج ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور گرو ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے سائنس انٹرفیئر کر رہا ہے، جیسے سائنس گرو کر رہا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن کی کئی ساری شکلیں سامنے آ رہی ہے۔ اگر ہم پہلے اس کی شکلیں دیکھیں کہ کون سے ٹائپ کے آرگن ٹرانسپلانٹیشنز ہوتے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں آرگن ٹرانسپلانٹیشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں
ایک لیونگ پرسن سے آرگن ٹرانسپلانٹ ہو، ایک ٹائپ کا ہو گیا. ایک انتقال کے بعد کسی کے آرگنز لیے جائے اور وہ ٹرانسپلانٹ کیے جائیں، یہ سیکنڈ شکل ہو گئی. ایک فیٹس سے، فیٹس جو ہوتا ہے بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے جو کوک میں ہوتا ہے، ووم آف دا مدر میں جو ہوتا ہے، جو فیٹس ہے وہ فیٹس کے اعضاء لیے جائے، آرگنز یا پرٹیکولر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ اسٹیم وغیرہ جو لیا جائے، اس کے تعلق سے کیا رولنگز ہیں. تیسری شکل، چوتھی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اینیمل سے لیا جائے، اینیملز کے آرگنز لے کے انسانوں میں فٹ کیے جائے، یا پارٹ سے، ان کی نرو سے یا اسکن سے یا کئی چیزوں سے، کئی سارے اس میں یوزز ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا رولنگ ہے. اور ففتھ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اگر مان لیجئے کوئی دوسرے مٹیریل سے، میٹل سے یا کئی سارے دوسرے جو مٹیریل سے بنایا جائے کوئی آرگن اور وہ فٹ کیا جائے تو اس کے تعلق سے کیا رولنگ ہے. تو یہ الگ الگ ٹائپ کے ہم آرگن ٹرانسپلانٹیشن انشاءاللہ دیکھتے ہیں. دیکھیے برادرز، یہ سارے جو فتاوے ہیں یہ کسی ایک پرسن کی بات نہیں ہوتی ہے، کئی سارے الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے کانفرنسز ہوئی ہے اور اسلامک فک کاؤنسل کے کئی سارے فتاوے ہیں جو حیۃ الکبار علماء جو سعودی کی سینئر اسکالرز کی کمیٹی ہے ان کے کئی فتاوے ہیں، جہاں پوری کمیٹی ساتھ میں آ کر بہت لمبے ڈسکشنز اینڈ ڈیلیبریشنز کے بعد میں وہ کوئی رولنگ دیتے ہیں کہ اس چیز کے تعلق سے یہ فتویٰ ہے. اور میرے پاس یہاں پر کئی سارے فتاوے موجود ہیں یہ کئی سارے ٹاپکس کے تعلق سے. تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آرگن ٹرانسپلانٹیشن میں ہم سٹارٹ کریں گے فرسٹ ایک لیونگ پرسن سے اگر ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو اسکالرز نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ لیونگ پرسن سے اگر ہمیں ٹرانسپلانٹ کرنا ہے کسی آرگن کو تو کیا چیز ہوگی. تو لیونگ پرسن سے ٹرانسپلانٹ کرنے میں دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ایک پرسن کی خود کی باڈی سے کوئی پارٹ سے کوئی چیز لے کر دوسرے پارٹ پہ ٹرانسپلانٹ کی جائے اور ایک ہوتی ہے کہ کوئی دوسرے لیونگ پرسن سے ٹرانسپلانٹ ہو. اس چیز کے تعلق سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج جو چیز کے تعلق سے انسان بہت غرور و گھمنڈ کر رہے ہیں، جب یہ ٹاپک میں آپ اندر جا کر دیکھو گے تو آپ اس بات پر تعجب کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور یہ جو ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہے بنانے والا تو اللہ ہے. انسان کیا کر رہا ہے؟ یہاں سے کٹ اینڈ پیسٹ کر رہا ہے، لیکن وہ کٹ اینڈ پیسٹ ہونے لائق بنایا کس نے بنایا کہ وہ چیز ہو پائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، جیسے میں ایک مثال دوں اگر آپ کو، کہ کوئی بچہ اگر نیا کمپیوٹر سیکھ رہا ہے اور وہ بولے میں نے یہاں سے یہ فولڈر میں سے فائل کو کٹ کیا اور وہ فولڈر میں جا کے فائل کو پیسٹ کر دیا، میں بہت گریٹ ہوں، تو ہم لوگ بولیں گے کون سی بڑی بات ہے، تم نے کٹ کیے پیسٹ کیے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر کچھ ہے تو جس نے وہ سسٹم بنایا اس کی بات ہے. تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو غرور و گھمنڈ کر رہے ہیں اور جس ٹائپ کی لینگویج یوز کرتے ہیں، اگر آپ کلوننگ وغیرہ کے کیس میں جو لینگویج یوز کرتے ہیں ایسا سن کے لگتا، یعنی کوئی دور سے سن رہا ہے نا اس کو ایسا لگے گا کہ انہوں نے بیٹھ کے جیسے فرام نتھنگ بنایا ہے، ہاں کلوننگ کر دی ہے. لیکن اگر اس کے اندر جا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کیا حقیقت ہے اس کی اور کتنا کیے آپ نے، کیا کیے، یہ کیے. اچھا، تو تعریف اس کی جس نے بنایا اسے اس طرح کہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے الحمدللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹس آف دا باڈی میں جب خود ایک انسان کے ایک پارٹ سے لے کر دوسرے پارٹ میں اگر ٹرانسپلانٹ کیا جائے، جیسے اسکن ٹرانسپلانٹیشن ہے، بونز ہیں، کچھ وینز ہے، اور آف کورس کئی ساری اور چیزیں اس طرح سے جو ہوتی ہے، اس تعلق سے اسکالرز نے یونانیمسلی کہا ہے کہ یہ الاؤڈ ہے. یہ نہیں کہ انسان کی خود کی ہڈی ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگائی جائے، اسکن ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگائی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں. کوئی دوسرے شخص کا اگر کوئی پارٹ لینا ہے، کوئی آرگن لینا ہے تو کیا ہے؟ اس تعلق سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسی چیز ہے جو واپس بن جاتی ہے، جیسے خون ہے، اگر خون کوئی ڈونیٹ کرتا ہے اور اگر اس کو پرابلم نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس طرح سے، یعنی اس کے اندر فزیکلی ایسے کوئی کمی نہیں ہے یا کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے کمپلیکیشن ہو جائے گا، تو اسکالرز نے کہا آف کورس یہ تو الاؤڈ ہے. لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو گرو نہیں ہوتی ہے، جو واپس آ نہیں جاتی ہے، تو اس چیز کے تعلق سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر دو ٹائپ ہے پاسبلٹی. یا تو ایک وہ ہے جس چیز کے اندر دو ہے، جیسے مثال کے طور پر دو کڈنیز ہے لیکن ہارٹ ایک ہے، تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ان کا ہارٹ لے لیے ان کو دے دیے تو وہ تو بالکل نہیں الاؤڈ ہے، وہ سراسر حرام ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں. لیکن جہاں پر جو چیز ڈبل ہے، اس چیز کے تعلق سے اسکالرز میں اختلاف ہے. اسکالرز دونوں طرف گئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کے تعلق سے اسکالرز نے کچھ رولنگز دی ہیں. رولنگز جو دی ہے اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے، بہت ساری اس کے اندر وزڈم ہے. نمبر 1،
وہ بتاتے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں، وہ اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں الاؤڈ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے کریشن میں آپ تبدیل کر رہے ہو، اللہ کا بنایا ہوا کریشن چینج کر رہے ہو، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور اس چیز کے اندر جو لوگ نہیں کہتے ہیں ان کے کہنے میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اونر نہیں ہیں، ہم مالک نہیں ہیں تو ہم دے کیسے سکتے ہیں، ہم مالک نہیں ہیں تو ہم دے کیسے سکتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس ہے سب اللہ کا ہے، تو ہم کسی کو دے کیسے سکتے ہیں کہ میں نے اپنی کڈنی ایک دے دی، کیونکہ آپ مالک ہی نہیں ہو، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے باڈی کی ایبلٹی افیکٹ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، اگر کوئی دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ باڈی کی ایبلٹی افیکٹ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شارٹ کمنگ آتی ہے، اور فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ کڈنی خراب ہو جائے اس کی خود کی اور اسے خود ضرورت پڑے گی، تو یہ تو ایسی چیز ہو جائے گی کہ وہ فیوچر کے اعتبار سے اپنے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اور ایک چیز ان کا کہنا ہے، یہ کن اسکالرس کا جو اسے منع کرتے ہیں، ہم دونوں سائڈس دیکھیں گے انشاءاللہ، دونوں سائڈس کو ایویلیویٹ کریں گے اور اسکالرز نے جو ایویلیویشن دیا ہے اسے سنیں گے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور پرابلم جو ہوتا ہے اس سے کہ ٹریڈ آف آرگنز سٹارٹ ہو جاتا ہے، آرگنز کا ٹریڈ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز کو اگر جائز سمجھا جائے، یہ دروازہ کھولا جائے تو اس کا ایک ٹریڈ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ 5 ریزنز بتاتے ہوئے وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں الاؤڈ ہے۔ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اسکالرز کے کئی سارے الحمدللہ فتاوے موجود ہیں، اور آپ دیکھیں گے جیسے مثال کے طور پہ رابطہ عالم اسلامیہ کا مجموعہ فقہیہ الاسلامیہ 1985 میں جو ہوا تھا، اس کے اندر شیخ عبداللہ بن باز جو سعودی کے گرینڈ مفتی تھے، وہ اس کے چیئرمین تھے اس کانفرنس کے، اور ان کے ساتھ میں 12 ارکان، 12 سینئر اسکالرس تھے، تو انہوں نے 12 میں سے 11 کے ووٹ سے انہوں نے 11 اسکالرز نے اگری کرتے ہوئے اسے پاس کیا، لیکن کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ ان کا کہنا ہے کہ ہاں آرگن ٹرانسپلانٹیشن میں کچھ پرابلمز تو ہے، لیکن اس کے بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی سچ مچ مر رہا ہے، اب جب مر رہا ہے تو اس سچویشن کے اندر گیج کیا جائے، اس سچویشن کے اندر دیکھا جائے کہ کیا پاسبلٹی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام نے ایک قاعدہ بتایا، اخف الضررین، دا لیسر آف دا 2 ہارمس، 2 نقصانوں میں چھوٹا نقصان۔ تو ایک طرف نقصان ہے، لیکن وہاں ایک آدمی کنفرم مر رہا ہے، وہ تو جا ہی رہا ہے کنفرمڈ، اب اس کی تو جان کنفرم بچ رہی ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں 2 ہارمز میں گیج کرنا ہوگا اور سچویشن ٹو سچویشن ڈپینڈ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے پھر واپس آئیں گے، ہم ڈیڈ پرسن سے ٹرانسپلانٹیشن میں آتے ہیں، انتقال کے بعد، کیونکہ کئی سارے اسکالرز انتقال کے بعد بھی الاؤ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسر العظم المیتی کا کسر ہی حیا، کسی مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑے۔ تو مردے کی جو ہڈی توڑنا یہ بھی ایک اسلام نے منع کیا ہے، یہ تعظیم میں سے ہے۔ تو ایسے اسکالرز بھی ہیں جو منع کرتے ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ اگر دیکھیں گے تو کئی سارے فتاوے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مجلس حیۃ الکبار علماء، ان کی میٹنگ ہوئی تھی طائف میں آج سے تقریباً 25 سال پہلے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا اس کی اجازت کی کہ انتقال کے بعد آرگنز نکالے جا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ بتاتے ہیں کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1 وہ اگری کرتے ہیں کہ ہاں یہ آرگنز کے مالک ہم نہیں ہیں، ہم مالک نہیں ہیں، اسی وجہ سے بیچ نہیں سکتے۔ تو آرگن جو دے رہا ہے، جیسے انتقال کے بعد کسی کی اجازت دی گئی تو وہ بیچنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اٹ شوڈ بی ناٹ بی فار منی، یہ ہو تو ایک عطیہ کے طور پر ایک ایسی چیز ہے، ایک انسان اچھا کام کر رہا ہے اس اعتبار سے ہو۔ سیلنگ الاؤڈ نہیں ہے آرگنز کا بائنگ اینڈ سیلنگ الاؤڈ نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ بائنگ اینڈ سیلنگ کے 6 رولز ہوتے ہیں، 6 رولز میں سے ایک رول یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہو آپ کو اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر مالک نہیں ہو، جیسے یہاں یہ موبائل پڑا ہوا ملا اور کوئی کہے کہ میں یہ موبائل بیچ رہا ہوں، ہاں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مالک نہیں ہو، بھلے آپ کو مل گیا لیکن یہ آپ مالک نہیں ہو۔ اسی طرح ہم مالک نہیں ہیں تو ہم بیچ نہیں سکتے، ہاں دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے قبضے میں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو شخص کا انتقال ہوا اس نے اجازت دی ہو، یا تو اس کے انہیریٹرز پورے اجازت دے رہے ہیں ہاں بالاتفاق، یا تو ایسا معاملہ ہے کہ کوئی ابینڈنڈ باڈی ملتی ہے یا لاوارث کوئی ملتی ہے باڈی، اس کا کوئی وارث کوئی کلیم کرنے والا نہیں ہے، تو اس سچویشن میں بھی اس کے آرگنز
لیے جا سکتے ہیں فار ٹرانسپلانٹیشن، کیونکہ ایک انسان کی جو آرگن سے کئی ساری زندگیاں بچ سکتی ہیں. تو فرسٹ کنڈیشن انہوں نے یہ بتایا کہ پیسوں کے لیے نہ ہو. سیکنڈ کنڈیشن یہ بتایا کہ انہیریٹرز اجازت دے رہے ہوں. نمبر 3، 2 ریلائبل ڈاکٹرز یہ اسرٹن کریں کہ یہ سچ مچ انتقال ہو گیا. کیونکہ اس میں یہ چیز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ بڑی بڑی کنٹریز میں اسٹینڈرڈ رول ہو چکا ہے کہ کوئی برین ڈیڈ ہے تو اس کے آرگنز لیے جا سکتے ہیں. یہ خود ایک ایسی چیز ہے جس کے خلاف اسکالرس کا فتویٰ ہے، اور کیا ہے ان کے ریزنز وہ بھی میں شیئر کروں گا. تو تھرڈ ہے کہ یہ سچ مچ ڈیڈ ہو، ہر اعتبار سے ڈیڈ ہو، صرف برین ڈیڈ نہیں، برین ڈیڈ بھی ہو، ہارٹ ڈیڈ بھی ہو، ایوری وے ہی شوڈ بی ڈیڈ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ یہ کہ اس کے اندر صرف ایسی چیز کے اندر کہ سیویئر نیڈ ہو. ہاں کوئی یہ فون کوئی بج رہا ہے، سیویئر نیڈ ہونی چاہیے. مطلب ایسا نہیں کہ بس سب یہ فونز میں سے اوکے نو پرابلم. ہاں یہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سیویئر نیڈ ہو تو مثال کے طور پر کسی کو ہلکا پھلکا پرابلم ہے، بولے ٹرانسپلانٹ کر لوں گا میں، تو یہ اس طرح کی سچویشن میں نہیں، کوئی سیویئر نیڈ کیس کے اندر یہ ہونا چاہیے. اور ان سچویشنز میں انہوں نے الاؤ کیا کہ کوئی ڈیڈ پرسن کے آرگنز لیے جا سکتے ہیں اور وہ اسٹور کر کے سیو کر کے کوئی اور پرسن کے اندر لگائے جا سکتے ہیں، مطلب ٹرانسپلانٹ کیے جا سکتے ہیں. اس تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا لیونگ پرسن کے آرگنز لیے جا سکتے ہیں یا نہیں لیے جا سکتے ہیں. اس چیز کے اندر سچ مچ بات یہ ہے کہ کوئی کیس ٹو کیس بیسس پر ہوگا، اور جو اسکالرز نے اجازت بھی دی ہے وہ یہی رول کہتے ہیں کہ اگر لیونگ پرسن ہے جو لیونگ پرسن کو کچھ نہ کچھ نقصان ہونے کے چانسز ہیں، تو دس ڈپینڈز آن کیا بینیفٹ زیادہ ہے یا ہارم زیادہ ہے، کیا کوئی اور آلٹرنیٹیو اویلیبل ہے، کیونکہ سچویشنز چینج ہو رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، نئے نئے ٹریٹمنٹس آ رہے ہیں، نئے نئے کیورز آ رہے ہیں، دوسرے آلٹرنیٹ طریقے آ رہے ہیں. تو ان دیٹ سچویشن اٹ ول ڈپینڈ کیس ٹو کیس بیسس پر اس سچویشن میں. لیکن میرے ڈیئر برادرز، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلے میں خاص طور سے انڈین سب کانٹیننٹ میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی سوچ ٹرانسپلانٹ کے بالکل خلاف ہے. کوئی شخص اگر آپ سنا ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے کہا کہ میرے فلاں کا انتقال ہوا، میرے بھائی کا انتقال ہوا، میرے والد کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنے آرگنز ڈونیٹ کر دیا تھا، تو یہ سب ان کی آئیز نکال دی گئی ہے اور یہ ان کی کڈنیز نکال دی گئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ریئر ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں. آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کے اندر ہندوز میں بھی بہت ریئر ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کامن بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے آرگنز فیل ہو جاتے ہیں، وہ آرگن فیلیئرز کی وجہ سے مر کے جی کر تھوڑے سال جی کر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کئی سارے آرگنز جو فیلیئرز کے کیسز ہوتے ہیں، انہیں ٹرانسپلانٹ کے لیے لمبی لسٹ میں کہیں ان کا نیچے نام ہوتا ہے، جو زندگی بھر ان کا نام آتا نہیں، ان کی زندگی چلی جاتی ہے. تو یہ کامن کہانی ہے. اس کے بالکل اپوزٹ سٹوری آپ دیکھیں گے ویسٹرن کنٹریز میں. کئی کنٹریز نے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو تو انتقال ہونے کے بعد اس کے آرگنز نکالے جائیں گے اگر سچویشنز ہموار ہو، تو حالات ہموار ہو، پاسبل ہو تو نکالے جائیں گے اس کے آرگن. اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے، اجازت بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کنٹریز نے یہ بنایا ہے کہ ایک پرسن آپٹ آؤٹ کر سکتا ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے نہیں نکالے جائے آرگنز تو آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں میرے مت نکالنا. اور اس طرح سے انہوں نے بنایا ٹو دا ایکسٹینٹ کہ کئی کنٹریز نے برین ڈیڈ کو نارمل ڈیڈ شمار کیا ہے. ہاں، برین ڈیڈ پرسن کو نارمل ڈیڈ شمار کیا ہے کہ برین ڈیڈ از نارملی ڈیڈ. لیکن جب اسلامک اسکالرز نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تو کنٹمپرری اسکالرز میں بھی، موجودہ دور کے اسکالرز میں شیخ بکر ابو زید، شیخ شنقیطی وغیرہ کئی ساروں کے فتاوے اس ٹاپک پہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ برین ڈیڈ کوئی اگر مرا ہوا ملے، برین ڈیڈ جب برین سٹیم ڈیڈ ہو گئی ہو، اور اس سچویشن کے اندر انہوں نے بڑے لمبے ڈسکشن کے بعد، دونوں طرف کے ویوز کے بعد فائنلی یہ کنکلوڈ کیا. انہوں نے کہا کہ برین ڈیڈ جو پرسن ہے اسے ہم ڈیڈ نہیں کہیں گے جب تک اس کے سارے فنکشنز باڈیلی سیز نہ ہو جائے، سب کے سب، تب تک ہم اسے ڈیڈ نہیں کہیں گے. اس تعلق سے انہوں نے کئی سارے دلائل ڈسکس کیے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں تک کہ جو روح کے اثر
پوری باڈی میں کہیں بھی باقی نہ رہے. روح کے اثرات, دیکھیے روح نکلی ہے نہیں نکلی, جب روح نکلتی تب اصل میں کوئی انسان مرا ہے, لیکن روح نکلی ہے نہیں نکلی ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں, لیکن جو روح ہونے کے جو بھی اثرات ہے وہ سارے اثرات میں سے کوئی بھی اثرات باقی نہ ہو. انہوں نے فقہ کا ایک قاعدہ یوز کیا ہے, وہ یہ کہ جو چیز یقینی ہے, ایک بات یقینی ہے کہ وہ انسان زندہ تھا, اور دوسری چیز ہے کہ کیا وہ مر گیا, تو یہ چیز کے تعلق سے کچھ شک ہے, کچھ ڈاؤٹ ہے, کیونکہ آپ اگر انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو کئی سارے ایسے کیسز ملیں گے جہاں برین ڈیڈ پرسنس پھر سے زندہ ہوئے. فیمس یو کے لڑکے اسٹیون تھوپے کا کیس ہے, جسے 4 ڈاکٹرز نے سرٹیفائی کیا تھا یہ برین ڈیڈ ہے, اور ابھی وہ زندہ ہے, ابھی بھی وہ ایکٹیو ہے, چل رہا ہے پھر رہا ہے, اور وہ ایک کیس ہے جو سامنے آیا ہے. انڈیا کے ایک بہت ایک ڈاکٹر کو امریکہ میں ایک سٹڈیز کے لیے 20 برین ڈیڈ پیشنٹس دیے گئے ہیں. وہ ایک سٹڈی کر رہے ہیں, ان کے پاس ایک ٹریٹمنٹ کا سسٹم ہے جو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, جس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ برین ڈیڈ پیپل بھی زندہ ہو جائیں گے. ان کا یہ دعویٰ ہے, کہتے ہیں کہ برین ڈیڈ پرسنز بھی زندہ ہو سکتے ہیں, اور اس کا ٹریٹمنٹ ہے, میں وہ ٹریٹمنٹ پہ ورک کر رہا ہوں. تو انہیں گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے کہ 20 برین ڈیڈ پیشنٹس ان کو دیے جائے تاکہ وہ ان پر اپنے ٹریٹمنٹ میتھڈز ڈیولپ کر سکیں. تو یہ کہنا کہ برین ڈیڈ یعنی ٹوٹلی ڈیڈ, یہ چیز کے خلاف اسکالرس کا فتویٰ ہے. وہ لوگوں نے استدلال میں اصحاب الکہف کا بھی واقعہ لیا ہے کہ اصحاب الکہف جو تھے ان کے پاس جو نیند کی کیفیت تھی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں پھر سے اٹھایا. تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن برین ڈیڈ کو ڈیڈ میں شامل نہیں کیا ہے. اب آگے جا کر اللہ نوز بیسٹ, آگے کے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد خبر آئے گی کہ برین ڈیڈ کو بچانے کا طریقہ آ گیا نارملی, ہاں, اور پھر جا کے لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں کو مار دیا, ہاں. لیکن اسلامکلی اسکالرز نے منع کیا ہے. لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک اور ایشو ہے کہ اگر کوئی برین ڈیڈ پرسن ہے جو لائف سپورٹ پہ ہے, دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ برین سٹیم جو ہے, جب برین ڈیڈ ہو جاتا ہے تو برین کئی سارے کام کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے باڈی کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنا, مثال کے طور پہ ہماری بریدنگ کنٹرول کرنا, جو برین کنٹرول کرتا ہے. اب ہم نے دھیان نہیں دے رہے ہیں تو بھی ہمارا برین دھیان دے رہا ہے ہماری بریدنگ کی طرف, وہ برین کنٹرول کر رہا ہے. اسی وجہ سے جب کوئی برین ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کی بریدنگ بھی افیکٹ ہو جاتی ہے اور وہ مر جائے گا. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لائف سپورٹ سسٹمز آئے ہوئے ہیں اور جو چل رہے ہیں کئی سالوں سے, تو یہ لائف سپورٹ سسٹم سے تو کئی دنوں تک اس شخص کو زندہ رکھا جا سکتا ہے جہاں وہ بریتھ کر رہا ہے. اچھا, برین ڈیڈ جو پرسن ہوتا ہے اس کے کئی سارے باڈیلی فنکشنز نارمل چلتے ہیں, وہ بریدنگ کر رہا ہوتا ہے, اس کے ناخن گرو ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے بال گرو ہو رہے ہوتے ہیں, ہاں, اس کے بال گرو ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی سکن نارمل ہوتی ہے, اس کی سکن مینٹین رہتی ہے, اور کئی سارے باڈیلی فنکشنز نارمل چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا برین ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے. اس شخص کو وہ لوگ کہتے ہیں یہ مر چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس شخص کے اندر سے آرگنز بہت اچھی طرح سے نکل سکتے ہیں. اس کو اگر کاٹ کر کے اس کے اندر سے آرگنز نکالا جائے تو وہ آرگنز سب کے سب اس فارم میں آئیں گے کہ وہ آرگنز یوز ہو سکتے ہیں, ہاں. تو اسی وجہ سے وہ لوگوں نے اس چیز کو ڈیڈ شامل کیا ہے تاکہ وہ آرگنز بچائے جا سکیں. اور یہاں تک کا بھی ڈسکشن جاتا ہے کہ کچھ لوگ بولے ارے اصل میں بھی اگر نہیں مرے ہیں تو بھی ایک اچھا کام تو ہو رہا ہے, لوگ یہ بھی کہتے ہیں. لیکن اگر دیکھیں تو یہ چیز کے اندر ہو سکتا ہے سائنس کچھ آثار ہے کہ آگے آ کے یو ٹرن لے گا. جو آج جو لوگ مان رہے ہیں, جو کنٹریز نے لاز پاس کر دیے کہ برین ڈیڈ مینز ڈیڈ, لیکن اسلامک کنٹریز نے الحمدللہ اس رول کو اوائڈ کیا ہے. لیکن سوال کیا ہے کہ وہ لائف سپورٹ جو چل رہا ہے, کیونکہ کئی ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ہارمونز دینا ہوتا ہے تاکہ باڈی کا ہارمون لیول صحیح مینٹین ہو جو برین مینٹین کرتا ہے. اسی طرح باڈی ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے, کئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں, بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. اب جو لوگوں کے ساتھ کوئی بھی پیشنٹ ہو جو برین ڈیڈ ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ڈیفیکلٹی یہ ہوتی ہے کہ خرچ جو آئی سی یو کا خرچ ہے اور جو ہاسپٹل کا خرچ ہے وہ بہت بڑا بل آ رہا ہوتا ہے. اب کیا کریں, کیا وہ لائف سپورٹ سسٹم ہٹا دیں یا رکھیں؟ تو اسکالرز نے اس بارے میں یہی کہا ہے کہ اگر کوئی وہ اسے ہٹا بھی دیتا ہے, اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جنرلی چانس ایسے نہیں ہے کیونکہ برین ڈیڈ میں نارملی آج جو سائنس کا ڈیولپمنٹ ہے اس میں چانس نہیں کہتے ہیں, اور ایکسیپشنل کیسز ہوں وہ الگ بات ہے. تو اس وجہ سے اسکالرز نے اجازت دی ہے کہ وہ لائف سپورٹ سسٹم ایک ایسی چیز ہے جو ان لوگوں کے لیے مشکل کریٹ کرنا ہے, وہ فیملی ممبرس کے لیے مشکل کریٹ کرنا ہے کہ اتنے دنوں تک لائف سپورٹ پہ رہیں گے, اتنا سارا بل آئے گا ان کے لیے. تو اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہوپ بھی نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں ان دیٹ کیس, ان سچ کیسز لائف سپورٹ سسٹم وڈرا کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ وہ لائف سپورٹ بند کیا جا سکتا ہے, وینٹیلیٹر سے ہٹایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے اندر برین ڈیڈ کہہ کر اس کے آرگنس کو کٹ کر کے نکالا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ دونوں میں ہم ڈفرینس دیکھ رہے ہیں.
چلیے یہاں تک ہم نے کچھ چیزیں دیکھی. اس سے پہلے کہ میں نیکسٹ ایشو میں آگے بڑھوں, یہاں تک کسی کو کوئی کمنٹ, کوئی سوال, کوئی بات؟ جی, کوئی ڈاکٹر فرینڈ یہاں پر, کوئی بردر ہو جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی اپنے ایکسپیرینس سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی, سروگیٹ مدر پہ ہم آ رہے ہیں. چلیے نیکسٹ ٹاپک ہم یہ لے رہے ہیں. چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. اگلی چیز, ٹائم ہے نا, اگلی چیز ہم دیکھ رہے ہیں جو اگلا سیکشن وہ ہے, خاص طور سے ہم یہ لے رہے ہیں آرٹیفیشیل انسیمینیشن, جنہیں بچے نارملی نہیں ہوتے ہیں. تو بچے جنہیں نارملی نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے کیا جو ماڈرن سسٹمز جو آئے ہوئے ہیں, آئی یو آئی یا آئی وی ایف, جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کہتے ہیں, تو کیا یہ سسٹمز یوز کیے جا سکتے ہیں اگر جو بچے اس کے ذریعے پیدا ہو, تو کیا وہ صحیح ہے, غلط ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزوں میں کوئی چیز صحیح ہوتی ہے, کوئی چیز غلط ہوتی ہے. دیکھیے کوئی چیز ہو سکتی ہے تو ضروری تھوڑی ہے وہ کریں ہم. کوئی چیز ہو سکتی ہے اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہم کریں. اس کے اندر کئی ساری شکلیں ہوتی ہیں. نمبر 1 سسٹم یہ ہوتا ہے کہ اسپرم بینکس ہوتی ہے. اسپرم بینکس میں اسپرمز ہوتے ہیں جو الگ الگ ڈونرز دیے ہوتے ہیں, اور کئی بار اس کا پورا بہت بڑا بزنس چلتا ہے. آپ دیکھیں گے کئی کنٹریز ہیں جو اسپرمز کے ایکسپورٹ میں ان کے اسپیشلائزیشنز ہیں, اور کئی مور دین 50 کنٹریز ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں وغیرہ, بہت ساری اس طرح کی چیزیں اسپرم بینکس ہوتی ہیں. تو یہ چیز کے اندر کب یہ یوز ہوتا ہے؟ جب فادر کے اسپرم میں فرٹیلائز کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوتی ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں اسپرم بینک سے لے لیں گے. لیکن یہ چیز اسلام میں ٹوٹلی حرام ہے, اس بارے میں کوئی شک نہیں, ٹوٹلی حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ان چیزوں کے تعلق سے؟ رول یہ ہے کہ جو ہسبینڈ اور وائف ان کے لیے ہی ہے. اور مثال کے طور پر اس کے اندر ایک اور ادر سائڈ یہ ہے کہ ایگ لیا جائے, جو کوئی ایگ ڈونر ہو, جہاں پر ماں کے ایگ میں وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ فرٹیلائز ہو سکے, تو ان دیٹ کیس ایگ ڈونر سے لیا جاتا ہے. یہ بھی ٹوٹلی حرام ہے. یہ ساری چیزوں میں وہ آیتیں دلیل ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ازواج بنایا تمہیں میں سے, جوڑے بنائے تمہیں میں سے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا, اور تمہیں تمہارے جوڑوں میں سے بیٹے اور پوتے, اولاد اور ان کی اولاد, ان کے ذریعے بنایا. ایسا نہیں کہ کسی اور کے اسپرم کے ذریعے, کسی اور کے ایگ کے ذریعے, جوڑوں کے ذریعے یہ سسٹم ہے. تو یہ دونوں شکلیں تو حرام ہیں. تیسری شکل ہے جس کے اندر فادر کا اسپرم ہوتا ہے, مدر کا ایگ ہوتا ہے, لیکن ایک سروگیٹ مدر ہوتی ہے, یعنی کہ کوئی اور ہے جس کے اندر وہ فرٹیلائز زائگوٹ ڈالا جاتا ہے, اور کوئی اور ہوگی جو ڈلیوری کرے گی. ان دس کیس کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے تعلق سے بھی اسکالرز نے منع کیا ہے, اسے منع کیا ہے, حرام بتایا اسے, اور اس میں شک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, نساؤکم حرث لکم, تمہاری کھیتی تمہاری بیویاں ہیں. تو جو سیڈ پلانٹ کرنے کی جگہ ہے وہ تمہاری بیوی ہے, وہ کوئی اور عورت نہیں ہے. تو سروگیٹ مدرہڈ کے تعلق سے اسلام نے بتایا, اسکالرز کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ منع ہے اور یہ حرام ہے. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ شورا کی, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَيَجْعَلَ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانجھ چھوڑ دیتا ہے, بیرن چھوڑ دیتا ہے. مطلب ایسا بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز کے تعلق سے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہی فیصلہ کیا, اولاد دینے والا اللہ ہے. تو سروگیٹ مدرہڈ کے تعلق سے بھی حرام کا فتویٰ ہے. یہاں تک آ کے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ اسلامک فقہ کاؤنسل نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص کی 2 بیویاں ہیں اور ایک ماں بن سکتی ہے, دوسری ماں نہیں بن سکتی, تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ایگ لے کر یا اس کا ایگ لے کر اس کے اندر ڈالا جائے؟ تو اس سچویشن کے اندر کیا پاسبل ہوگا؟ تو اس چیز کے تعلق سے اسکالرز نے ایک ٹائم الاؤ کیا تھا, ایک کاؤنسل کے ٹائم پر اجازت دی تھی اس ٹائپ کا سروگیٹ مدرہڈ. لیکن اس کے نیکسٹ کاؤنسل میں 7th کاؤنسل میں ایسا ہوا کہ ڈاکٹرز نے کئی فیکٹس لائے, انہوں نے بتایا کہ ایسے کیسز ہو گئے
کس ٹائپ کے کیسز؟ جس کے اندر جو سروگیٹ مدر ہے، یعنی کہ وہ جو کسی اور کا، جو فادر تو اس کا ہسبینڈ ہے لیکن جس کے اندر اس کے اندر ایگ جو ہے وہ دوسری وائف کا ایگ ہے، وہ سروگیٹ مدر کا خود کا ایگ آ گیا اور وہ خود کا ایگ آ کر وہ فرٹیلائز ہو گیا اور ماں کے ووم میں 2 بچے فرٹیلائز ہو کر 2 زائگوٹ، ہاں مطلب 2 فرٹیلائزڈ زائگوٹ وہاں ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک ڈسلوج ہو جائے اور ڈیتھ ہو جائے اور جو دوسرا جو بورن ہو وہ سمجھ رہی ہو کہ یہ اس کا بچہ ہے حالانکہ وہ خود کا بچہ ہے، یا وہ سمجھے کہ میرا ہے حالانکہ وہ اس کا ہے. تو یہ اس طرح سے لائنیج مکس ہونے کی بات ہے، کیونکہ یہاں وراثت کے ایشوز ہوتے ہیں، لائنیج کے ایشوز ہوتے ہیں، اسلام نے الاؤ نہیں کیا ہے. تو یہ لائنیج کے جو ایشوز ہیں اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فائنلی 7th کاؤنسل میں، اسلامک فقہ کاؤنسل نے یہ چیز پھر سے منا کے اپنے فتویٰ کو ریٹریکٹ کیا، اور سروگیٹ مدرہڈ کا وہ جو ایک محدود سی سا دائرہ جس کے الاؤ کیا تھا وہ بھی پھر سے ڈس الاؤ کیا. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو سروگیٹ مدرہڈ ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں. سروگیٹ مدرہڈ ہم نے 3 چیزیں دیکھ لی ہے، جہاں سپرم بینک سے سپرم ہو یا ایگ ڈونر ہو یا پھر سروگیٹ مدر ہو، یہ تینوں کے تعلق سے حرام ہے. ہاں ایک شکل ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہو سکتی ہے کہ خود اسی باپ کا سپرم ہو، اسی ماں کا ایگ ہو اور وہ فرٹیلائز کیا جائے، اور وہ فرٹیلائز آرٹیفیشل میتھڈز کے تھرو کیا جائے، چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنلی ہو. اس کے تعلق سے اسکالرز کیا کہتے ہیں؟ تو انٹرنلی ہو ایکسٹرنلی ہو، یہ فرسٹ 3 جو ہے یہ انٹرنلی ہو یا ایکسٹرنلی ہو اس کے تعلق سے منع کا فتویٰ ہے، اس کے تعلق سے کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو 4th سچویشن ہے جہاں پر خود آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہی کپل کا ایگ اور سپرم ہے اور وہیں پہ لانچ کیا جائے، اس سچویشن کے اندر جو کچھ کنڈیشنز ہیں. فرسٹ کنڈیشن یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے اندر پہلے تو جتنا ہو سکے بچنا چاہیے. ان کا کہنا ہے بیٹر ٹو اوائڈ. کیوں بیٹر ٹو اوائڈ؟ کیونکہ آبویسلی جیسے وہ ایگ ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ایک طرح کی سرجری، لیپروسکوپی وغیرہ انوالوڈ ہے اس کے اندر ایگ ایکسٹریکٹ کرنے میں. اس کے اندر کچھ کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. نمبر 2، اس کے اندر پرائیویٹ پارٹس کو انکور کرنے والی بات ہوتی ہے ڈاکٹرز کے لیے، اور وہ جو انوالوڈ ہے اس کے اندر کئی سارے جو اسلامک ایشوز ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی بچنا بیٹر ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کچھ نہ کچھ پرابلمز یہ آپریشن کی وجہ سے آ سکتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ 1-2 سال ہوئے بچہ نہیں ہو رہا ہے تو کوئی سوچے چلو آرٹیفیشل میتھڈ ہم یوز کر لیں گے. تو کہا ہے کہ نہیں، اس طرح کی سچویشن میں نہیں ہونا چاہیے، بیٹر ٹو اوائڈ کرو، یہ بیٹر ہے. لیکن اگر مان لیجئے کہ کوئی اور سچویشن نہیں ہو اور اولاد ایک ذریعہ ہے جس کے اندر جو صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، تو پھر کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ تو کچھ کنڈیشنز کے ساتھ الاؤ کیا ہے اسکالرز نے. فرسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو فرٹیلائزیشن ہے وہ اوبویسلی فادر کے سپرم سے ہی ہونا چاہیے، اور جو تینوں کنڈیشنز میں نے بتایا وہ تینوں فلفل ہونی چاہیے، یعنی وہی فرسٹ چیز ہے. سیکنڈ چیز، اسلام نے کچھ چیزیں منع کی ہے، اسپیشلی جو سپرم لینے کا طریقہ ہے وہ اسلام نے منع کیا ہے. کچھ چیزیں جو ٹچ سے ہے، اور آپ جانتے ہیں میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، سورہ مومنون کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمبر 23 آیت نمبر 6 کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو کوالٹیز بتائی، تو وہ ان کی کوالٹیز میں سے ہیں کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو گارڈ کرتے ہیں، اور گارڈ کرنے میں سوائے ان کی بیویوں سے، تو باقی جو چیز ہے جو منع ہے اس طریقے سے وہ ایجیکولیشن حاصل کرنا وہ بالکل غلط ہے. اسکالرز نے اس بارے میں بتایا. تھرڈ چیز، تو ہم نے دیکھا کہ ایگ وائف کے یوٹرس میں پلانٹ ہونا چاہیے. فورتھ چیز بہت امپورٹنٹ، اس چیز کے اندر یہ چیز پروون ہے کہ فرٹیلیٹی کلینکس جب یہ کرنے پہ اتر آتے ہیں کہ ان کو اپنا سکسیس ریٹ ہائی بتانا ہے، اور فرٹیلیٹی کلینکس کلیم کرتے ہیں ہمارا سکسیس ریٹ اتنا ہے، تو نارملی جیسے فار ایگزامپل IVF میں سکسیس ریٹ 30 to 40% ہوتا ہے. تو الگ الگ کلینکس کلیم کرنا چاہتے ہیں ہمارے یہاں سکسیس ریٹ زیادہ ہے. آف کورس کسٹمر بھی ہے، وہ پیسے لے کر آ رہا ہے، وہ پیسے کا بل بن رہا ہے. تو ان دس کیس جب وہ لوگ اتر آتے ہیں، ان کے پاس کوئی آئے ہوئے ہیں فرٹیلائز یعنی بچے کے لیے کہ انہیں بچہ نہیں ہو رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسٹمر کو سیٹسفائی کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فادر کے سپرم میں پرابلم ہے یا مدر کے ایگ میں پرابلم ہے، یا یہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو رہا ہے، تو وہ ڈاکٹرز کئی بار کوئی سپرم بینک سے ہو سکتا ہے لے کے آئیں گے سپرم، ہو سکتا ہے کوئی اور طریقے سے ایگ لے آئیں گے. اور یہ ساری چیزیں ایسی نہیں کہ دکھ رہا ہے ایگ کی سائز کیا ہوتی ہے،
جیسے ریت کا ذرہ، ہاں، ایک کی سائز ایک ریت کے ذرے کے برابر، اپروکسیمیٹلی 0.112 ملی میٹر، 1 ملی میٹر کا 0.112 ہاں حصہ، اور وہ ایگ جو ہوتا ہے وہ سپرم سے 16 ٹائمز بڑا ہوتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہمیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعجب ہے تمام چیزوں پر الحمدللہ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کتنی چھوٹی سی چیز سے اللہ تعالیٰ نے پورے انسان کو بنایا، ہم لوگ جو آج کھڑے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر اسکالرز نے یہ رول بھی بتایا ہے کہ جو ڈاکٹر ہو وہ ریلائبل پرسن ہو، وہ مسلم ہو، متقی ہو، تقوی والا ہو، ریلائبل پرسن ہو، جو پیسوں کے لیے اس طرح کی چیز نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں پوری لائنیج مکس ہونے والی بات ہے، لائنیج میں گڑبڑ ہونے کی بات ہے. اور فردر یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ امیجیٹلی فرٹیلائزیشن کے بعد امیجیٹلی ڈال دیا جائے، سٹور کر کے نہیں رکھا جائے کہ سپرم سٹور کر کے رکھا گیا ہے، ایگ سٹور کر کے رکھا گیا ہے اور پھر بعد میں آؤ فلاں ڈیٹ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مکس ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امیجیٹ پروسیجر ہونا چاہیے، اس کے اندر ڈیلیز نہیں ہونی چاہیے، اور سپرم بینک وغیرہ کا کنسیپٹ ہی رانگ ہے، وہ ہونا ہی نہیں چاہیے ایگزسٹنس میں. تو یہ ہم نے اس تعلق سے فتویٰ دیکھا اور اس کے تعلق سے گائیڈ لائنز دیکھی. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں، اگلا مسئلہ ہم جو دیکھیں گے وہ سٹیم سیلز کا. سٹیم سیلز کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری یوز میں سٹیم سیلز یوز کیے جاتے ہیں، کئی سارے ٹریٹمنٹس میں، اور کئی سارے میڈیکل ٹریٹمنٹس میں، کئی سارے آرگنس فیلیئرز میں، کئی سارے ٹائپ کے کینسر اور کڈنی لیور فیلیئرز، ڈائبٹیز وغیرہ کئی چیزوں کے لیے سٹیم سیلز یوز کیے جا رہے ہیں. اب یہ سٹیم سیلز حاصل کیسے کریں؟ تو سٹیم سیلز حاصل کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں. تو جیسے آپ دیکھیں گے کہ سٹیم سیلز میں جو بون میرو سے حاصل کیا جاتا ہے، اب وہ بون میرو سے ایک کمپلیکیٹڈ طریقہ ہے وہاں سے ایک انسان کے حاصل کیا جائے، اور وہ بھی اتنے سارے نہیں حاصل ہوتے ہیں. لیکن جو سب سے رچ سورس ہوتا ہے آف سٹیم سیلز وہ ہے امبلیکل کارڈ. امبلیکل کارڈ جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو امبلیکل کارڈ ہوتی ہے جس کے اندر 2 آرٹریز اور 1 وین ہوتی ہے، تو وہ امبلیکل کارڈ میں بہت رچ سورس ہوتا ہے آف سٹیم سیلز. اور ایک سورس ہے وہ ہے فیٹس. اب وہ جو فیٹس ہے اس میں سے سٹیم سیلز بہت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن وہ فیٹس کے تعلق سے کیا رولنگ ہے؟ تو یہی رولنگ ہے کہ اگر جان بوجھ کے ابارشن کیا جا رہا ہے تاکہ سٹیم سیلز لیا جائے یا پرٹیکولر آرگن ٹرانسپلانٹ کے لیے کوئی چیز یوز کی جائے، تو یہ بالکل اسٹرکٹلی منع ہے، اسٹرکٹلی حرام ہے. اور اگر جان بوجھ کے ابارشن کیا جا رہا ہے اس وجہ سے، تو یہ ایک بزنس جب بن جاتا ہے اور جب کمرشل نظر سے جب لوگ سب چیزیں دیکھنے لگتے ہیں تو ایتھکس اور ویلیوز کچھ نہیں باقی رہتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سٹیم سیلز کے تعلق سے اگر مان لیجئے کہ امبلیکل کارڈ یوز کیا جائے تو اس کے تعلق سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیم سیلز کی بینکس بن گئی الگ الگ جگہ پر، جدہ میں بھی ہے سٹیم سیل کی بینک. تو امبلیکل کارڈ جو ہوتی ہے وہ لے کر اس میں سے بھی سٹیم سیل بینک کے اندر وہ رکھا جاتا ہے کہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. کچھ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ 25 ایئرس کی لائف ہوتی ہے، کچھ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ وہ لائف ٹائم چل سکتا ہے. تو یہاں تک آ کے مان لیجئے کہ آپ کا خود کے سٹیم سیلز خود کے لیے تو استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن فیملی ممبرز میں بھی کسی کے ساتھ میچ ہو سکتے ہیں، تو آپ وہ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سٹیم سیلز یوز کرنا، اس کی اجازت ہے، سٹیم سیل بینک کی بھی اجازت اسکالرز نے دی ہے اور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو سورس ہے وہ حلال سورس ہونا چاہیے، وہ حرام سورس نہیں ہونا چاہیے. تو حرام سورس میں جو ایمبریو ہے اور ابارٹڈ فیٹس ہے، یہ سب یہ نہیں الاؤڈ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے کئی بار کلوننگ کو بھی یوز کیا جاتا ہے سٹیم سیلز کے لیے، اور کلوننگ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے رانگ تھاٹس لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں. بیفور دیٹ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آرگن ٹرانسپلانٹ میں اینیمل اوریجن کا آرگن ہو، کہ اگر کوئی اینیمل کا آرگن ہو، جیسے مثال کے طور پر اینیمل میں کئی بار یہ سوال آتا ہے کہ ہارٹ کے آپریشن میں جو پگ کی کچھ وینز ہوتی ہے، پگ کی، خنزیر کی جو وینز ہوتی ہے وہ ہارٹ کے آپریشن میں کسی کے دل کے اندر لگائی جائے، خنزیر کی. تو یہ اسکالرس کو سوال پوچھا گیا کہ اگر میٹالک لگائی جائے گی تو اس کی لائف ہوتی ہے کم ہوتی ہے، اور اگر خنزیر کی لگائی جائے تو وہ چیز زیادہ جلدی بلینڈ ان ہو سکتی ہے. تو اس کے تعلق سے رولنگ کیا ہے؟ تو اس میں 2 ٹائپ کے جانور ہوتے ہیں، ایک ہے معقول اللحم جانور یعنی جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے جو حلال ہے، اور ایک وہ ہے جو جن کا نہیں کھایا جا سکتا.
تو جہاں تک ایسے جانور ہے جن کا گوشت کھانا حلال ہے یا جو پاک سمجھے جاتے ہیں، جن کے تعلق سے یہ رول ہے کہ جو جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یعنی وہ ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز نجاست ہے وہ کھانا کبھی بھی جائز نہیں ہوگی، تو وہ تو پاک ہے، ان کے بونز وغیرہ تو استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان کے جو آرگنز یوز کرنا وہ کیے جا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں، اسکالرز نے الاؤ کیا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ جانوروں کا سوال ہے، اس کے اندر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ڈائریکٹ سوال پوچھا گیا، یہی سیم سوال، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو وہ پگ کی وینز لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر 2 رولنگز ہیں۔ پہلی رولنگ یہ ہے کہ جو چیز کے لیے لگائی جا رہی ہے وہ چیز کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہو جو نیسیسری ہو، مطلب کوئی ان نیسیسری طور پر نہیں لایا جائے، کیونکہ یہ ایک گندی چیز ہے، ایک غلط جانور ہے، اور وہ اس کے پارٹ ہمارے اندر آئے تو یہ کوئی مجبوری کے اندر، جیسے خنزیر کا گوشت کھانا بھی، مرتے ہوئے آدمی کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے جتنا اس کے لیے ضروری ہوگا، تو ویسی سچویشن کے اندر یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو فرسٹ چیز انہوں نے یہ بتایا کہ سچ مچ ضرورت ہونی چاہیے، سیکنڈ چیز کہ وہ ضرورت کوئی اور طریقے سے پوری نہیں ہو سکتی، اگر وہ ضرورت کوئی جائز جانور کے اس چیز سے پوری کی جا سکتی ہے تو ویسے پوری کرنی چاہیے، اور اگر نہیں ہو تو وہ مجبوری ہے، وہ مجبوری کے اندر جان بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور کھانا منع ہے، یہ ایک الگ سچویشن ہے، ایک مجبوری کے تحت ہے، تو اس چیز کے اندر جان بچانا پریسیڈنس لے گا۔ دیکھیے یہاں پہ رول کیا ہے، اخف الضررین کا قاعدہ، کہ 2 نقصانوں میں کیا چھوٹا نقصان ہے، کسی کو مرنے دیا جائے یا یہ لگانے کی اجازت دی جائے، تو اسکالرز نے یہ لگانے کی اجازت دی، لیکن مجبوری کے اندر اور کوئی اور علاج نہ ہو تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اینیمل اوریجن سے ٹرانسپلانٹیشن کا۔ اور لاسٹ ٹاپک جو آج ہم لے کے ختم کریں گے ہمارا، وہ ہے کلوننگ۔ دیکھیے کلوننگ کے اندر جو ایروگنس اور غرور اور گھمنڈ اور جو ٹائپ کی لینگویج نیوز پیپر آرٹیکلز، ویڈیوز، میڈیا میں یوز کیا ہے، تو انسان جیسے بتا رہے ہیں جیسے کہ ہم نے کیا ہے۔ کلوننگ ورڈ الگ الگ ٹائپ کی کلوننگ ہوتی ہے، جو ویجیٹیبلز میں اور اینیملز میں کی گئی ہے، اس کے تعلق سے اسکالرز نے بتایا کہ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے ہی بنایا ہے، اور اس کے تعلق سے اجازت بھی دی ہے اگر بینیفٹ زیادہ ہے، تو اگر بینیفٹ زیادہ ہے تو اس کے تعلق سے اجازت بھی دی ہے۔ لیکن جہاں تک انسانوں کا سوال ہے تو انسانوں کے تعلق سے کلوننگ کے اندر کیا کیا جاتا ہے، جو ہم نارمل جو کلوننگ الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے، ہم خاص اس کلوننگ کی بات کر رہے ہیں، جب لوگ کلوننگ ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس سینس میں نارملی یوز کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ 2 سیلز کو ملایا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر وہ ایگ جو ہوتا ہے، وہ ایگ کے اندر جو نیوکلیس ہے اسے کوئی اور، جیسے سکن کے اندر سے وہ سیل جو ہوتا ہے، جیسے ایگ بھی خود ایک سیل ہے، وہ ایک لیڈی کے اندر، ایک عورت کے اندر جو امنگ دا بگیسٹ سیل جو ہوتی ہے وہ اس کا اوم ایگ ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نیوکلیس ہے، وہ جو نیوکلیس وہاں سے چینج کر کے یہاں سے کوئی اور دوسری سیل سے لا کر وہ نیوکلیس وہاں سے لایا جاتا ہے۔ یہ جو کلوننگ ہے اس کے اندر آدمی ٹوٹلی وہ جو اس طرح سے کلون نہیں ہوتا ہے جیسے کہ سیم کاپی نکلے گی، کیونکہ باقی ایگ کا حصہ تو باقی ہے، صرف نیوکلیس اس میں لایا جا رہا ہے، جو ریسیپینٹ جو لایا جا رہا ہے جو ایک سورس سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا صرف نیوکلیس لایا جا رہا ہے۔ اب فائنلی انسان کیا کر رہا ہے، کٹ اینڈ پیسٹ کر رہا ہے، وہ کوئی انگریڈینٹس لے کر خود مکس کر کے ہم نے بنا دیا انسان، ایسا نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے کریشن کو ہی یوز کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے تعلق سے اسکالرز نے ہیومن بینگز کی، انسانوں کی کلوننگ کو سخت اسٹرکٹلی منع اور حرام بتایا ہے، اسٹرکٹلی انسانوں کی کلوننگ کو حرام بتایا ہے۔ ابھی تک اس کا کوئی سکسیزفل کیس ہے بھی نہیں انسانوں کی کلوننگ کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینیمل کے اندر جو ڈالی دا شیپ کا جو واقعہ تھا 7 ایئرس کے بعد، اس کو بھی کافی پرابلمز ہوئے، کمپلیکیشنز ہوئے، پھر بھی اینیملز کے اندر اگر بینیفٹ ہے تو اسکالرز نے پھر بھی اجازت دی ہے۔ پلانٹس کے اندر اجازت دی ہے اسکالرز نے، اگر بینیفٹ زیادہ ہے اور نقصان کم ہے تو اس کے اندر وہی رول ہوگا کہ کیا چیز میں زیادہ بینیفٹ ہے، وہ دیکھ کر وہ یوز کیا جائے گا۔ تو یہ چند مسائل تھے جو آج ہم نے دیکھیں، اور ہم اس میں میں ایک اور ٹاپک لائٹلی لے لیتا ہوں کیونکہ یہ بہت کامن ہے، اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ برتھ کنٹرول کے اندر ایک ہوتے ہیں جو ٹیمپرری میتھڈز، ایک ہوتا ہے پرماننٹ میتھڈ، اور پرماننٹ میتھڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیوبل لیگیشن TL جسے کہا جاتا ہے، کئی بار یہ آپریشن کرا لیتے ہیں عورتیں، اور خاص طور سے لوگوں کو یہ ٹیوننگ کی جاتی ہے، ہم دو ہمارے دو، اور یہی وجہ سے فیملی پلاننگ، برتھ کنٹرول، یہ سب فلاسفیز لوگوں کے ذہنوں میں آنے کی وجہ سے لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے، حالانکہ زیادہ بچے ہو تو زیادہ چانسز ہے کہ وہ صدقہ جاریہ ہوں گے، اولاد تو صدقہ جاریہ ہے اگر نیک بنیں گے تو، ان کی اچھی تربیت کریں گے تو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا
انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو ودود ہو اور ولود ہو. ودود یعنی لونگ ہو، اور ودود یعنی کہ بچے جننے والی ہو. اب بچے جننے والی وہ اس زمانے میں اگر دیکھیں تو ایک چیز تھی کہ لوگ سوچتے تھے کہ کس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر دیکھتے تھے کہ خاندان میں اس کے کیا ٹرینڈ ہے، کیا چیز ہے، ویسی عورتوں کو پریفرنس دو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ویسی ٹیوننگ والی جو عورتیں ہیں جو آج کے ماڈرن پروپیگنڈا کا شکار ہو چکی ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ ہاں زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے، تو وہ عورتوں کا پہلے سے پتہ ہے کہ یہ ولود نہیں ہے، یہ ودود ہے یا نہیں ہے وہ پتہ نہیں، لیکن ولود تو نہیں ہے کنفرم، کیونکہ ایسی تھاٹ والی عورتیں ہوتی ہیں. تو ٹیوبل لیگیشن جو کیا جاتا ہے، میں آپ کو اس کے تعلق سے کچھ شاکنگ صرف باتیں بتاتا ہوں کہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کئی سارے پرابلمس ہیں، اس کے کئی سارے پرابلمس ہیں. اگر آپ دیکھیں امریکہ میں خود ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ جو عورتوں نے ٹیوبل لیگیشن کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو سسٹم، وہ سسٹم کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کیا انہوں نے، اور یہ اسکالرز نے بتایا کہ کلیئرلی حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کریشن بنایا، جو فطرت بنایا، اس میں تخلیق میں چینج کرنے سے منع کیا، تو یہ سسٹم کو چینج کیا. اس سے کیا ہوا، بہت پرابلمس ہوتے ہیں، کیونکہ ایگز تو پروڈیوس ہوتے ہیں، اووم تو جو ایگز تو پروڈیوس ہوتے ہیں، ہر مہینے پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور پروڈیوس ہو کر جائیں گے کہاں؟ جب وہ ٹیوب کٹ ہو چکی ہے تو وہ ڈیزالو ہو کر وہاں جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کی وجہ سے جو نارمل پروسیس ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آپ آن لائن انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. خود امریکہ میں یہ ایک موومنٹ بنا ہے جو کہتے ہیں PTLS، پوسٹ ٹیوبل لیگیشن سنڈروم. کہتے ہیں ٹیوبل لیگیشن کے بعد میں جو حال ہوتا ہے، کیونکہ کئی سارے ہارمونل چینجز کی وجہ سے سائیکولوجیکلی ڈسٹربنسز کتنے سارے آ جاتے ہیں کہ میاں بیوی میں میرج لائف بہت ڈسٹربڈ ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی میرج لائف بہت ڈسٹربڈ ہو جاتی ہے. یہاں تک آ کے آپ یہ اگر سرچ کریں گے PTLS انٹرنیٹ پر تو کئی سارے عورتوں نے ویسٹرن کنٹریز میں مسلمان عورتوں کی نہیں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس کا ریورسل کیا ہے. آپریشن ٹیوبل لیگیشن کرانے کے بعد اس کا ریورسل کیا، اس کو ریورس کیا، جا کے پھر سے ٹیوب کنیکٹ کرائی، کیونکہ اتنا سارے پرابلمس کریٹ ہو گئے. اور کئی لوگ اس چیز سے گزرتے ہیں، اور کئی لوگ گزرتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے ہماری زندگی ایسی، میری بیوی ایسی کیوں ہے، لیکن اس کی روٹ کاز یہ ہوتا ہے ہارمونل امبیلنس کے لیے. اور یہ چیز ثابت ہے، یہ چیز پروون ہے، صرف اس کا پروپیگنڈا ہے دوسری طرف، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ فیملی پلاننگ کرتے رہیں اور فیملی پلاننگ کے دائرے میں رہیں، حالانکہ اس کا بھی اپنا ایک بہت بڑا ریفیوٹل ہے. تو یہ چند ایشوز تھے جو ہم نے آج لیے. اب تھوڑا سا وقت ہم سوال جواب لیں گے اور انشاءاللہ آج کا سیشن ختم کریں گے. جی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے پہلے ان کے ساتھ انصاف کریں گے، ان سے ہٹ کر کوئی سوال ابھی نہ پوچھیں، ان کے اندر ہم دائرے میں رہیں گے کیونکہ وقت میرا زیادہ ہو چکا ہے ایکچولی. جی پیوندکاری کا جو لوگوں کو بالوں کو بھی گرافٹ کروانے کا سلسلہ چل چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 قسم کے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، جو بال اپنے لگواتے ہیں دانتوں پہ، وہ گیپ کرواتے ہیں اور سلمان کرواتے ہیں. اس کے بارے میں اس کا مجھے کوئی فتویٰ مجھے یاد نہیں ہے، دیکھ کے بتا سکتا ہوں، اس کے بغیر نہیں بتا سکتا. جی آپ کے پاس ہو تو بتائیں. ہاں جی سوری جینیٹک ماڈیفیکیشن جو فروٹس میں ویجیٹیبلس میں کرتے ہیں لائف ایکسپیکٹنسی بڑھانے کے لیے، جی اس کے بارے میں کیا ہے پتہ ہو کہ کر سکتے ہیں؟ اس تعلق سے جنرلی یہی بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر اگر ہارم کا پہلو زیادہ ہے تو نہیں کرنا ہے، اور اگر بینیفٹ زیادہ ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ عالم اس تعلق سے اور دیکھنے کی ضرورت ہے آئی بلیو. جی جی پلیز. جی امریکن کارڈ کا جو جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ود ان فیو آورس اس کو اسٹور کرنا چاہیے. اس کے دبئی میں جو ہے کافی اچھے لیبارٹریز ہیں، $1000 میں جو ہے نا اس کی لائف لانگ کی اسٹوریج ہوتی ہے. اب اس سے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر کبھی کڈنی پرابلم ہو جاتا ہے تو اس امریکن کارڈ سے جو ہے کڈنی ڈیولپ کر سکتے ہیں آپ جی انٹائر فیملی کے لیے. جتنی بھی لینیج ہوتی ہے ان کے لیے، تو کچھ بھی اگر سے ہاتھ کٹ جاتا ہے، انگلی کٹ جاتی ہے تو اس سے پوری کو اٹس اے ویری گڈ کانسیپٹ. پھر سے کوئی کسی کی ڈلیوری ہوتی ہے، لیکن افورڈ ٹو اسٹور دی امریکن کارڈ
جزاک اللہ خیر, ویری نائس, ماشاء اللہ. کسی کا بھی اس ٹائپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہو تو ضرور شیئر کریں. ہمارے بھائی نے یہ چیز بتائی کہ $2,500 میں لائف ٹائم اسٹور کرنے کی فیسلٹی ہے. امبیلیکل کارڈ کو دبئی کی بات کر رہے ہیں, اور وہ چیز سے کئی سارے, مان لیجیے لائف میں کبھی آ گیا کہ خود کو پرابلمس ہو جائے, فیملی ممبرز میں کسی کو بھی پرابلمس ہو جائے, تو وہ چیز کے ذریعے وہ آرگن کو بھی ری گرو کیا جا سکتا ہے. اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے الحمدللہ. تو یہ چیز کی جا سکتی ہے, جیسے کہ بھائی نے بتایا, کہا کہ اگر کوئی یوز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ 2 گھنٹے کے اندر لیکن اسٹور کرنا ہوتا ہے, برتھ کے 2 گھنٹے کے اندر. جو باڈی کا جو پارٹس ہے, وہ جیسے آنکھ ہے, کڈنی ہے, یا دوسرے کو ڈونیٹ کرنا یا دینا ہے, دینا دونوں جائز ہے اس میں. جی, بھائی نے جو سوال پوچھا نا, آپ نے بہت کام کی بات پوچھی. کیوں؟ کیونکہ فائنل کہا فائنلی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ اسٹرانگ اوپینین اس تعلق سے وہ اسکالرس کا ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد تو یقیناً دے سکتے ہیں, ہاں دے سکتے ہیں. اور ہم جائیں گے, ہماری آنکھیں لے کر جائیں گے, لیکن اگر وہ آنکھیں سے کوئی اور دیکھے گا اور ہمارے وہ پارٹس آف دا باڈی سے اگر دوسرے لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہے, تو ہم تو جائیں گے قبر میں, اور وہاں تو جا کر تھوڑے ٹائم میں وہ سڑنے ہی والا ہے. تو کیوں نہ وہ کسی اور کے لیے استعمال ہو, ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا, وہ چیز ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ رہے گی. ہم قبر میں پہنچ چکے ہوں گے, وہ ہماری آنکھوں سے کوئی انسان جو کرے گا, تو وہ چیز سے ہمیں بینیفٹس مل سکتے ہیں, پرووائڈڈ کوئی نیک انسان کو ملے. تو کوئی مسلمان کو کوئی چیز ہو, اور بلکہ جان بچانا, اب کسی کی جان بچائے, وہ جان بچ کے وہ آگے زندگی میں کیا کرتا ہے وہ تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن ہم جان بچانے میں ذریعہ بنتے ہیں تو ہمیں ریوارڈ ملے گا اس چیز میں. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا, جس نے کسی کی جان بچائی ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی. تو اس چیز کے تعلق سے اسکالرز نے جو فتویٰ دیا ہے, اس چیز کی روشنی میں اگر کوئی جانے سے پہلے وصیت کر لیتا ہے, ہاں, تو یہ خود ایک نیکی ہے, اور اس تعلق سے فتوے موجود ہیں, اور بڑے اسکالرز کے فتوے موجود ہیں. تو اس وجہ سے یہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایکشن ہے جو اس میں سے باہر نکلتا ہے. کوئی کہے کہ درس تو سنا میں نے, اس میں سے ایکشن کیا نکل رہا ہے, تو یہ ایک ایکشن نکل رہا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے. آخری سوال ہے کہ جو وومن جو ہے مریض ہے, وہ نان مسلم میل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں, مسلم ڈاکٹر سے ٹریٹ کرا سکتے ہیں. دیکھیے, اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی بار لوگوں میں کوشچن نہیں ہوتا ہے. لوگ میڈیکل میں کوئی بھی چیز کو بولتے ہیں میڈیکل ہے, تو میڈیکل میں کوئی چیز ہوتی ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, کوئی انوائڈیبل سچویشن ہوتی ہے, اور کوئی چیز ہوتی ہے جس کے اندر مجبوری ہے سچ مچ. تو اگر لائف اور ڈیتھ کا سوال ہے تو الگ بات ہے. اگر جان بچانے کی بات ہے تو کوئی میل ڈاکٹر فیمیل پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکتا ہے, فیمیل ڈاکٹر میل پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر بات ایسی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر میل اور فیمیل ڈاکٹر مل سکتے ہیں, یعنی فیمیل ڈاکٹر فیمیل کو مل سکتی ہے اور میل ڈاکٹر میل کو مل سکتے ہیں, تو ویسی چیز سچویشن نارمل بات ہے. اگر نارمل چیز ہے, سردی ہو گئی ہے, تو اس کے اندر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے جو حجاب کے رول سکھایا اس کے اندر ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ فتنے کا دروازہ پہلے ہی بند کر دیا تاکہ وہ دروازہ ہی نہ رہے کہ کوئی اس دروازے پر وہ راستے پہ جا کر غلط کام لوگ کریں. تو سنن ابو داؤد کی جو صحیح حدیث ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. جب کوئی مرد اور کوئی عورت کہیں پر اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے, شیطان ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل پروفیشن میں ایک بہت ہی اوپن ماحول رہتا ہے نارملی, اور نارملی میڈیکل پروفیشن کے اندر لوگ اس چیز میں امپورٹنس اور نہیں دیتے ہیں اس چیز کو. لیکن جو چیز جس سچویشن کے لیے, وہ کنسیشن اس سچویشن میں اپلائی کریں گے, اور اتنا اپلائی کریں گے جتنا سچ مچ ضروری ہے. یعنی اگر سچ مچ پرابلم ہے اور کوئی ایسی سچویشن ہے جس کے اندر کوئی اور اویلیبل نہیں ہے, اور ایسی بات ہے کہ کوئی ہارم سے بچانا ہے, کوئی نقصان سے بچانا ہے, تو وہ سچویشن کے اندر کنسیشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ کنسیشن جو سچویشن کے لیے ہے اسے رول بنا لینا, اور اس کے اندر ایک ڈھیلا پن آ جائے ڈاکٹرز میں بھی, پیشنٹس میں بھی, تو یہ چیز اچھی نہیں ہے, اور اس چیز کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. جی 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 جائز ہے اس کی طبیعت وغیرہ اس کی ہیلتھ کے بینیفٹ لے کیا ٹیمپرری ڈال سکتے ہیں. دیکھیے, آئی یو ڈی جو ہوتا ہے نا, انٹرا یوٹرائن ڈیوائس, یہ کانٹراسیپٹیو نہیں ہے, یہ کانٹرا کنسیپشن ہوتا ہے. مثال کے طور پر
فرٹیلائزیشن ہونے سے نہیں روک رہا ہے. فرٹیلائزیشن ہونے کے بعد جو فرٹیلائز زائگوٹ ہوتا ہے اس کو ڈسلوج کر دیتا ہے, وہ اسے رہنے نہیں دیتا ہے. مطلب اسے رہ کر آگے کہ پریگننسی دکھائی دے تو وہ دکھائی دینے سے پہلے ہی اس کو ڈسلوج کر دیتا ہے, یعنی یہ ارلی ابارشن ہے. تو یعنی کہ جن کے پاس آئی یو ڈیز لگا ہے جو عورتوں کا, وہ کنٹینیوس ابارشن ان کا وہ بچوں کا ہوتے آ رہا ہے کنٹینیوس. ہاں, اور اس سے کئی سارے پرابلمز ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کئی سارے اس کے میڈیکل پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز, اس کے انسیڈنس زیادہ انسیڈنس ملتی ہے جن کے پاس آئی یو ڈی لگا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹریکٹومی اور دوسرے انفیکشنز, پیلوک اور ٹیوبو اوورین ایبسس, یہ کئی سارے پرابلمز اس سے ریلیٹڈ ہیں. اور اسی طرح ایکٹوپک پریگننسی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایکٹوپک پریگننسی کون سی ہے؟ جس کے اندر فیلوپین ٹیوب کے اندر ہی وہ فرٹیلائز زائگوٹ ہو گیا ہے. اور ایکٹوپک پریگننسی اگر ہو تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ ٹیوب پھر بعد میں نکالنا پڑے تاکہ آگے بھی پھر بعد میں جا کے فرٹیلائز نہیں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے کچھ ریسرچ اویلیبل ہے کہ نارمل عورتوں سے جن کے پاس آئی یو ڈی لگا ہے ان کی ایکٹوپک پریگننسی کے زیادہ ڈبل چانسز زیادہ ہے. ہاں, اور یہاں تک کہا کہ آئی یو ڈی نکالنے کے بعد بھی, یعنی آئی یو ڈی کے دوران بھی, اس کے بعد بھی یعنی یہ چیز زیادہ ہے. اسی طرح پینفل مینسٹرول سائیکلز اور آگے جا کر انفرٹیلیٹی کے بھی چانسز ہوتے ہیں. اور اسی طرح پینفل ریلیشنز کے دوران پینس اور بیک ایکس, کریمپس, یہ سارے پرابلمس بھی آئی یو ڈی سے ایسوسیٹڈ ہیں. تو یہ سارے پرابلمز ہیں. تو یہ بھی خود ایک ایسی چیز ہے, اس کے کئی سارے نقصان بھی ہیں, اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو یہ ارلی ابارشن ہے. آئی یو ڈی جسے کاپر ٹی بھی کہتے ہیں کچھ لوگ. جزاک اللہ خیر, ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے.